نبی اور رسول کا انتخاب کون کرتا ہے؟ کیا لوگ خود ہی اپنے نبی یا رسول کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ اللہ نے رسول کو کس کی اطاعت کرنے سے منع کیا؟ اور جہاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 49 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ آیت نمبر 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم اس پانی کو طرح طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 50 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ تصریف سے مراد بارشوں کو ادھر ادھر بھیجنا ہو، یعنی ہم نے بارشوں کو بار بار اور ادھر ادھر بھیجا، کبھی چھوٹی بوندیں تو کبھی بڑی بوندیں، کبھی تیز تو کبھی دھیمی، اور یہ ساری تبدیلیاں یاد دہانی اور شکر گزاری کے لیے ہے، لیکن افسوس۔ اور ممکن ہے کہ صرفناہ بینہم سے مراد قرآنی آیات کے الگ الگ انداز میں بیان ہوں، اور یہ معنی قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، اس نکتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بار بار اور الگ الگ انداز میں یاد دہانی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قرآن کتاب ہدایت ہے اور تکرار اور یاد دہانی ہدایت کا لازمہ ہے۔ نمبر 3، نعمت کو یاد رکھنا نعمت کا شکر ہے اور نعمت سے غفلت کفران نعمت ہے۔ نمبر 4، نعمتوں کا شکر کرنے والے کم ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 50 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 51 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 51 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے یہ بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کا دین زندگی کے ہر ایک حصے میں اور تمام مسائل کے لیے حل پیش کرتا ہے، کیونکہ فرما رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں بھی کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ میں اور آپ کے دین میں پورے سماج کو چلانے کی صلاحیت ہے اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے مقام و مرتبے کے حامل ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، صرف خدا ہی رسول اور نبی انتخاب کرتا ہے، ان کو الیکشن یا ایگریمنٹ کے ذریعے نہیں چنا جا سکتا۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 51 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 52 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کریں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 52 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کفار سے ہمارے سلوک کے 2 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، ان کی اطاعت نہ کرنا،
فلا تطع۔ نمبر 2، مقابلہ اور جہاد، جاہدہم۔ جہاد اور مقابلے کی کئی قسمیں ہیں۔ تلوار سے جہاد، جس کو جہاد اصغر کہتے ہیں، منطق اور قرآن کے ذریعے اور دشمنوں کے شبہات کا جواب دے کر، جسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ ناظرین، ان نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفار کی اطاعت ناقابل قبول ہے، فلا تطع۔ کفار کی طرف سے ہر طرح کی گمراہی کے تقاضے کو سختی کے ساتھ رد کریں۔ نمبر 2، کفار کے مقابلے میں ہم اسی وقت مستقل، پائیدار اور مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہم ایک نقطے پر جمع اور متحد ہوں۔ لو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع، یعنی جب رہبری ایک پیغمبر کے وجود کی صورت میں ہو تو تم مضبوط ہو، لہذا دشمن سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ نمبر 3، کفار کی صرف پیروی نہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاد ضروری ہے، اور وہ بھی بڑا اور چوطرفہ جہاد۔ نمبر 4، کفار کی اطاعت سے انکار مقابلے کی ایک قسم ہے۔ نمبر 5، قرآن علمی، سماجی اور فکری جہاد کا بہترین ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بحث اور حجت کا بہترین وسیلہ ہے۔ نمبر 6، تمہارے دشمن تمہارے کلچر اور تمہاری فکر پر حملے کی کوشش میں ہیں، تم بھی بیکار نہ بیٹھو، جاہدہم دو طرفہ ہے۔ نمبر 7، کفر کے خلاف علمی اور منطقی جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ نبی اور رسول کا انتخاب صرف اور صرف پروردگار عالم کے اختیار میں، اس کے علاوہ کوئی بھی نبی اور رسول کو انتخاب نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے رسول کو کافروں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے، اور جہاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔